السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجتمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمع خشیۃ الصدقہ، رواہ البخاری۔ صدقہ اور زکوٰۃ میں اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ اس کو نصاب کے مطابق اس کو ادا کیا جائے۔ اس میں کسی قسم کی کمی بیشی اس کی کوئی گنجائش نہیں، نہ ہی کسی قسم کا کوئی ہیلا اور کسی قسم کی چال چلنا وہ بے جائز نہیں۔ جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو الگ الگ مال ہے اس کو جمع نہیں کیا جائے گا، اور جو جمع ہے اس کو الگ نہیں کیا جائے گا، اس وجہ سے کہ ایسا کرنے سے ان کی زکوٰۃ دینے میں کوئی بچت ہو جاتی ہے، تو پھر وہ ہوشیاری استعمال کرتے ہوئے الگ الگ ہوتے ہیں تو اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اگر اکٹھے ہوتے ہیں تو الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ 3 آدمی ہیں، ان کے پاس 40 بکری ہیں، اور اگر ان سے الگ الگ زکوٰۃ دی جاتے 3 بکریاں بنتی ہیں، اور اگر اکٹھی کر لی جائیں تو 1 بکری بنتی ہے۔ اب ویسے وہ الگ الگ ہے، کھاتا ان کا الگ الگ ہے، کہتے نہیں جی ہم چونکہ اکٹھی چراتے ہیں لہذا آپ ایک ہی سمجھ لیں۔ تو اس طرح ان کا اکٹھا ہونا یہ زکوٰۃ میں کمی کے لیے ہے، اور اس قسم کی ہوشیاری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اس کی دوسری مثال ایسے ہے کہ 2 آدمی ہیں، ان کے پاس 240 بکریاں ہیں۔ اب اگر ان کو اکٹھا کیا جائے تو 3 بکریاں زکوٰۃ ہے، الگ الگ کر لو تو 2 ہیں، دونوں کی 1 ہے۔ وہ کہتے نہیں جی ہم تو الگ الگ ہیں، حالانکہ ہیں وہ اکٹھے۔ کس لیے ایسا کرتے ہیں؟ تاکہ 3 کی بجائے 2 پر گزارا چل جائے۔ تو اس قسم کی کوئی چال جس کا مقصد ہے کہ میں زکوٰۃ کم سے کم دوں، یہ اس قسم کا جو بہانہ ہے نا یہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں گھروں میں بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، مثال کے طور پر زیور ہے وہ 10 توڑے ہے، کہتے ہیں جی یہ چونکہ 3 میرے 1 بیٹے کا، 3 دوسرے کا، 3 تیسرے کا، یہ 3 توڑے وہ تو الگ الگ ان کا ہے، اور جب ان کو ضرورت پڑتی ہے بعد وہ سارا بیچ دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ وہ جو 10 توڑے سونا ہے ان کا سارا کا مشترکہ کھاتا ہے، وہ 10 توڑے سونے یہ اس ایک بندے کی ملکیت ہے، یہ جہاں چاہے ان کو خرچ کر سکتا ہے، ان کو استعمال کر سکتا ہے۔ اور جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے وہ کہے جی تینوں بیٹوں کا الگ الگ ہے، تو یہ نہیں ہے۔ ہاں اگر ان میں سے کسی اس کی بہو کا حق مہر میں لکھا گیا وہ تو اس کی ملکیت ہو جاتا ہے، ورنہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ کہنا جی یہ زیور ہمارا الگ الگ ہے، نہیں۔ تو اس قسم کی بڑی مثالیں ہیں کہ جن کے اندر بعض لوگ زکوٰۃ کم سے کم دینا چاہتے ہیں، یا انہوں نے کوئی پلاٹ رکھا ہوا ہے کہ یہ فار سیل ہے، اب اس میں تو اس کو قیمت لگا کر زکوٰۃ پہ نہیں کرنی پڑے گی، وہ کہتے ہیں نہیں جی میں نے اس کو اپنی رہائش کے لیے رکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو اس قسم کے کوئی بھی بہانہ، کوئی بھی ہیلا جس کا مقصد یا زکوٰۃ سے بالکل بچنا ہے یا اس کا مقصد زکوٰۃ کم سے کم دینا ہے، اس قسم کے تمام ہیلوں کو اس حدیث کے اندر جو میں نے پڑھی ہے صحیح بخاری کی ہے، ان کو ختم کر دیا کہ خبردار یہ سیدھا سادہ مسئلہ ہے تو اس کو سیدھا سادہ ہی رہنے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔